الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن
من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے، اور سیرت طیبہ کے مقدس عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، آپ کا تذکرہ، یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے اور امت پر حق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت آپ کا ذکر کرے، آپ کی شان، مقام، عظمت، رفعت، بلندی، آپ کا مبارک طریقہ، سنت، ان تمام چیزوں کا ذکر حقیقتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اسے بیان کرنا باعث ثواب ہے، باعث عبادت ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان خطیب جب گفتگو کرتا ہے تو شاید ہی کوئی گفتگو ایسی ہو جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہو۔ ہم بھی اس امید پر یہ مبارک ذکر کر رہے ہیں کہ شاید اس کی برکت سے میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے، وگرنہ حضور کا ذکر ہمارے بیان کا محتاج تو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس ذکر کو خود بلند فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر رب العالمین نے خود فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جن کے تذکروں کو اللہ بلند کر دے وہ ہمارے بیان کا محتاج تو نہیں، ہاں ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہماری زبانوں اور کانوں کو ان کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع میسر آ جائے۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا تذکرہ،
یہ وہ مبارک تذکرہ ہے جس کو اللہ نے ازلی اور ابدی بنایا ہے، کائنات کے بننے سے بھی پہلے ذکر خدا بھی تھا، ذکر مصطفیٰ بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد ذکر خدا بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے اللہ نے تمام بخشا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہزاروں سال قبل اللہ نے اپنے خلیل کی زبان پر اپنے حبیب کا ترانہ جاری کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، تو خلیل کی زبان پر حبیب کا ترانہ جاری فرمایا اور پھر اسے قرآن بنایا تاکہ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا وہ عظمت خلیل کو بھی سلام کرے گا اور عظمت حبیب جناب محمد رسول اللہ کی عظمت کو بھی عقیدت کا سلام کرے گا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد ایک عجیب منظر ہے، دنیا میں کعبہ سے بڑی عالیشان عمارت کوئی نہیں، عظمت اور رفعت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے کعبہ سے زیادہ عظمت والی عمارت کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے اسے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور مستری کام کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل بطور مزدور کام کر رہے تھے، کبھی گارا اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی منڈی اٹھا کے لاتے ہیں۔ اس انداز میں بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا۔ جب دیوار انسانی قد سے اوپر ہو جاتی تو وہ ایک پتھر جو آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے محفوظ ہے، اللہ نے بھیجا کہ میرے خلیل اس کے اوپر کھڑے ہو جائیے، جتنی آپ کو ضرورت ہوگی یہ خود بخود اتنا بلند ہو جائے گا۔ تو یہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر پھر اونچی دیواریں تعمیر کرتے تھے، وہ آج بھی محفوظ ہے، مقام ابراہیم جسے کہا جاتا ہے۔ تو جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو دنیا کا دستور ہے جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو کام کرنے والوں کو مزدوری دی جاتی ہے۔ آئیے بھائی حساب کریں، آپ نے محنت میں انتہا کر دی ہے اور ہم آپ کو انعام دیتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کا کام کریں تو دنیا والے انعام دیتے ہیں، اللہ کے خلیل نے کام کیا اللہ کا تو اللہ نے انعام کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ کے خلیل نے انعام مانگا رب سے، اور انعام نے وہ ہستی مانگی جو اللہ کے خزانے میں صرف ایک تھی۔ اللہ کے خزانے میں ان جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ مانگ لیا۔ اور شاید اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے وہ کعبہ تعمیر کیا جو زمین پر اللہ کی عبادت کا واحد مرکز ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں مانگا بھی وہ جن جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ بے مثال عبادت کی تعمیر پر بے مثال صلہ مانگا، اور عجیب انداز میں پہلے عاجزی اور تواضع میں انتہا کر کے پھر مانگا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الہ العالمین، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اور یہ جو عربی میں تقبل، لفظ تقبل منا یہ جو استعمال ہوا ہے نا،
عربی کے اندر عاجزی کی انتہا یوں دیکھیں، تقبل وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آپ اپنی طرف سے تن من دھن لگا کر کام کریں پورا، اور پھر یہ سمجھیں کہ جس کے لیے کیا تھا اس کی شان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو پھر اس جگہ تقبل۔ اللہ کے خلیل نے بنایا وہ مکان جس کا ثانی مکان، جس جیسا مکان دھرتی پر موجود ہی نہیں، لیکن پھر بھی عاجزی کی انتہا کر دی کہ یا اللہ ہماری حقیر سی محنت ہے، اگر آپ قبول فرما لیں تو آپ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ اس انداز کی دعا کی، اور پھر عرض کرنا شروع کیا، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ہم نے بیت اللہ بنا دیا، یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے رکھنا، اور صرف ہمیں نہیں ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اس گھر میں حاضری کے آداب بھی سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الہ العالمین، قیامت تک جتنے لوگ اس گھر کی حاضری کے لیے آئیں گے ان سے کوتاہیاں بھی ہو جائیں گی، میں ایڈوانس میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ہمارے لیے بھی اللہ کے خلیل معافی مانگو کہ یہ جو آئیں گے غلطیاں بھی کریں گے تو یا اللہ میں نے بنایا ہے اسے، تو اپیل کرتا ہوں کہ یہاں آنے والوں سے اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو میں ان کا بڑا ہونے کی حیثیت سے ایڈوانس میں معافی کی اپیل کرتا ہوں کہ درگزر کر۔ کیا بات ہے، کیا شک کرنا ہے۔ یہ ساری اپیلیں کرنے کے بعد پھر وہ دعا مانگی جو ساری دعاؤں کا مرض لبے لبا عرض کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے ہمارے پروردگار، اور اگر ادھر آپ غور کریں نا قرآن کی آیات میں تو ہر دعا کے ساتھ ربنا، پہلا لفظ ربنا تقبل منا، یہاں بھی لفظ ہوئی، اور اگلا لفظ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور آخری ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ہر جگہ لفظ ربنا، اے ہمیں پالنے والے۔ یہ لفظ اتنا مبارک ہے، جب دعا کے شروع میں آتا ہے تو اللہ کی رحمت کو چھم چھم برساتا ہے۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا وسیلے تلاش کر رہے ہیں، اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے خلیل کی دعاؤں میں ہر دعا کے شروع میں ربنا۔ قرآن ہمیں جلالی لہجے میں پکارتا ہے کہ تو بھی کبھی خلوت اور تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر، زبان ہلا کر، دل کو جگا کر کہا کرنا ربنا، اے ہمیں پالنے والے۔ جب یہ لفظ زبان پہ آئے گا، دل میں اتر کے زبان پہ آئے گا تو اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھلوا دے گا۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے
ہمارے پروردگار ہم نے تیری منشا کے لیے ہر قربانی دے ڈالی اور تیرا گھر دنیا میں جو تیری توحید کا مرکز ہے اسے بھی تعمیر کر دیا. دنیا والوں کا دستور ہے عمارت بن جانے کے بعد مزدوری دیا کرتے ہیں. اے پروردگار اگر آپ نے ہمیں اجرت اور مزدوری اور انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر ہماری گزارش ہے کہ اسے آباد کرنے کے لیے محمد کو ہماری اولاد میں بھیج دے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. الہ العالمین بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ عطا فرما دے. درسگاہ بنا دی ہے، مدرس عطا فرما دے. دنیا میں بننے والی ساری مساجد کی بنیاد رکھ دی ہے رب العالمین. اس میں امامت کرنے والی عظیم ہستی کو میری اولاد میں سے مبعوث فرما دے. اور ان کی صفات یہ ہونی چاہیے یتلو علیہم آیاتک. وہ آخری رسول میری اولاد میں سے بھیجنا جن کی صفات میں یہ ہو کہ آپ کی کتاب کی تلاوت کر کے اس کے در و دیوار کو روشن کر دے. یہاں آنے والے خوش نصیبوں کو تیرے کلام کی آیات پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کے زیور سے آراستہ کر دے. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں سے شرک و کفر کے زنگ اتار کر توحید کا رنگ چڑھا دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. الہ العالمین ہم نے مانگ لیا ہے لیکن عزیز بھی آپ ہیں. ہم مانگ سکتے ہیں، آپ کو مجبور نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے مانگنا. ہم نے گزارش اور تمنا کا اظہار کر دیا ہے، اب تیری مرضی ہے قبول فرمائے یا نہ فرمائے. انک انت العزیز الحکیم. عزیز بھی آپ ہیں اور حکیم بھی آپ ہیں کہ میری دعا کو شرط قبولیت عطا فرما دیں. تو اس کا اظہار کب ہونا ہے یہ ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں. میرے بھائیو ذرا غور کیجیے، دعا کے الفاظ بھی بڑے مبارک ہیں. دامن پھیلا ہوا ہے جناب خلیل کا، جناب اسماعیل کا، اور دربار ہے رب جلیل کا، اور موقع ہے کعبہ کی تعمیر کا. عاجزی اور انکساری اور خشوع اور خضوع کی انتہا ہوئی تو رب العالمین نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیا اور دعائے خلیل کا ثمرہ بنا کر آمنہ کے لال کو مبعوث کر دیا. لیکن ایک ترغیب کے ساتھ ہے، جب دعائے خلیل کو عملی جامہ پہنا کر رب العالمین نے اپنے حبیب کو بھیجا تو پھر فرمایا. یہ چوتھا پارہ ہے. پہلی آیت پہلے پارے کے 15 رکوع کی آخری آیت. اب چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ دعائے خلیل کا ثمر بن کر خلیل کی دعا کی قبولیت بن کے آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں. رب العالمین نے فرمایا لقد. دو لفظ ہیں عربی میں تاکید کے لیے آتے ہیں، لام بھی اور قد بھی.
فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، قسم اٹھا کر۔ جب دو تاکیدیں جمع ہو جائیں معنی قسمیہ بن جاتا ہے عربی میں۔ رب العالمین نے قسم اٹھا کر فرمایا دنیا والوں، یوں تو میری نعمتیں تم پر اتنی ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن میری ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان ہے وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہی وہ نعمت ہے جس کی برکت سے انسانوں کو انسانیت ملی ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کی برکت سے ایمان والی نعمت میسر آئی ہے۔ یہ نعمت میسر نہ ہو تو کوئی نعمت بھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے اس وقت ایمان والوں پر احسان کیا جب انہی میں سے عظیم رسول بھیج دیا، ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا ان میں۔ اللہ نے احسان کیا، کتنی عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ یوں تو ہر رسول کو اللہ نے عظمتیں دے کر بھیجا، جناب آدم بھی عظمت والے ہیں، جناب نوح بھی عظمت والے ہیں، جناب ابراہیم بھی عظمتوں والے، جناب موسیٰ و عیسیٰ بھی عظمتیں لے کے آئے ہیں، لیکن فرمایا ان بعث فیہم رسولا، میں نے اپنی آخری رسول کو اتنی عظمتیں دے کر بھیجا ہے کہ معراج کی رات اقصیٰ کی مسجد میں دیکھو گے تو یہ سارے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے، محمد امام نظر آئے گا۔ انہیں عظمتیں عطا کر کے بھیج دیا، اتنا عظیم بنایا ہے کہ ان کی ہر ادا پر عرش سے پیرا لگایا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، انہیں یہ عظمت عطا کر کے بھیجا ہے کہ جب بولیں گے تو وحی کے پھول جھڑنے لگیں گے، ان کی زبان بغیر وحی کی حرکت نہیں کرے گی، انہیں یہ عظمتیں عطا کر کے بھیجا ہے۔ جس دھرتی پر قدم رکھیں گے، مکہ میں آئیں گے تو مکرمہ بن جائے گا، یثرب کے اندر جائیں گے تو یثرب مدینہ منورہ بن جائے گا۔ جو یثرب کبھی بیماریوں کا گھر سمجھا جاتا تھا، جب ان کے قدم پڑیں گے تو قیامت تک کے لیے شفاؤں کا مرکز بن جائے گا۔ یہ وہ عظمتیں لے کر آئے ہیں، جس دھرتی پر قدم رکھیں گے اس کے تذکرے بھی عرش معلیٰ پہ ہوا کریں گے۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، رب العالمین نے فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم، میں نے تصور کی دنیا میں پوچھا الہ العالمین آپ مکہ کے قسمیں اس لیے اٹھا رہے ہو کہ یہاں پر بیت اللہ موجود ہے، یہاں پر صفا اور مروہ موجود ہے، یہاں پر آب زمزم کا چشمہ موجود ہے۔ قرآن کی روح نے جواب دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بیت اللہ تو پہلے بھی موجود تھا، صفا اور مروہ پہلے بھی موجود تھے، آج مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ ان گلیوں میں میرے محبوب جو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ نے احسان کیا، دعائے خلیل کا ثمرہ بنا کر عظیم رسول بھیج دیا ان میں، من انفسہم، یہ احسان کیا کہ رسول بھی عظیم دیا،
اور انسانوں میں سے بھیجا۔ اگر جبرائیل ہوتا تو انہیں کیا پتا ہوتا کہ غم کی شدت میں آنسو بہانا کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو فرشتہ ہے، ان میں ہماری صفات تو نہیں ہے۔ انہیں کیا پتا ہوتا بھوک میں تڑپنا کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتا ہوتا جدائی کا صدمہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انہیں تو پتہ نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ نے احسان کیا کہ عظیم رسول دیا، اور وہ بھی انسانوں میں سے انسان اکمل بنا کر بھیجا تاکہ انہیں تمہاری تکلیف کا احساس ہو اور تمہارے لیے آئیڈیل بنے، اور اتنا شفیق رسول بھیجا۔ دوسری جگہ قرآن میں خود رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا البتہ تحقیق تمہارے پاس عظمتوں والے رسول آ گئے ہیں تمہیں میں سے، ان کی صفات یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، ان کی صفات میں یہ ہے کہ مشقتوں میں تم پڑتے ہو تکلیف محمد کو ہوتی ہے، ان کی صفت یہ ہے پریشان جب تم ہوتے ہو تو تکلیف انہیں محسوس ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، انہیں تو یہ حرص ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، بلکہ خود رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ میرے محبوب ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنا پریشان نہ ہوا کرے کہیں آپ دنیا سے اس صدمے میں تشریف نہ لے جائیں۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ان کے ایمان نہ لانے کی فکر میں کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ بلکہ ایک موقع تو بہت عجیب ہے نا، جب کہا ایک ہستی کو کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو قیامت کو سفارش تو کر سکوں گا، مگر اس نے کہا نہیں، مجھے قوم کیا کہے گی کہ آخری وقت میں باپ دادا کا دین چھوڑ گئے۔ مانتا ہوں میرے بھتیجے تم سچے ہو، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، آخری وقت تک باپ دادے کے دین پر رہنا چاہتا ہوں۔ اس انا پرستی نے بڑے بڑوں کی آخرت برباد کی ہے۔ یاد رکھیں کہ ابو جہل اور ابو لہب کو کیا مسئلہ تھا؟ یہی تو مسئلہ تھا کہ کل کا بچہ ہے اور آج ہم اس کی مان لیں، اسی نے انہیں جہنم میں پہنچایا ہے۔ اور آج بھی بعض لوگوں کو یہی مسئلہ ہے، جو برادریوں کے اور رسموں اور رواجوں کے بت پال رہے ہیں، تو یہی انہوں نے کہا، اس ہستی نے کہا جن کے کارنامے جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے حضرت کہنے کو دل جاتا ہے، جس نے بچپن سے لے کر موت تک حضور کا ساتھ دیا اور شفقت کے ساتھ دیا، لیکن آخری وقت میں کلمہ پڑھے بغیر جب دنیا سے گئے تو میرے آقا روتے ہوئے اٹھے۔ کس ہستی کے آنسو ہیں یہ؟ جب آنسو آنکھوں میں چھلکتے ہیں تو عرش سے جبرائیل آیا کرتا ہے۔ آمنہ کے لال کی آنکھیں برس رہی ہیں اور جبرائیل آسمان سے پرواز کرتے ہوئے آتے۔ قرآن کی آیت فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ میرے محبوب غم نہ کیجیے، پریشان نہ ہو جائیے،
اس لیے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، اس میں تو آپ نے انتہا کر دی ہے۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں تو نہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پڑھا قرآن میں حدیث میں، اس کی روشنی میں کہتا ہوں اگر ہدایت میرے آقا کے ہاتھ میں ہوتی تو میرے آقا انسانی برادری کے کسی ایک فرد کو بھی جہنم میں نہ جانے دیتے، لیکن یہ خزانہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، اس لیے تسلی رکھیے، مطمئن ہو جائیے، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اسی کو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، پریشان تم ہوتے ہو، تکلیف میرے پیغمبر کو ہوتی ہے۔ جب کسی مظلوم کے آنسو بہتے ہیں تو سینہ آمنہ کے لال کا تڑپتا ہے، اور یہ عجیب ہے، شفقت محبت بہت عجیب ہے۔ میں اپنے عنوان پر رہنا چاہتا ہوں لیکن کچھ باتیں یوں کھل رہی ہیں، میں انہیں چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ یہ بدر کے قیدی اور وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے لڑنے کے لیے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 بڑے بڑے قیدی بنے، اور انہیں مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ رات کو باندھا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چارپائی بھی یہی ڈال دی، میں نے ان کے ساتھ رہنا۔ اب جس صحابی کی گنتی تھی نا قیدیوں کی نگرانی پر، اس نے دیکھا کہ رات کو حضور بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدل ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ وہ خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو کیا بات ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا آپ نے میرے چچا عباس کی مشقیں اتنی کس کے باندھی ہیں، اس کا کرانا مجھے سونے نہیں دیتا۔ وہ اس وقت ادھر تھے، بعد میں انہیں کلمہ نصیب ہوا، شرف صحابیت ملا، اس نے کھول دیا، بالکل کھول دیا، لیکن پھر دیکھا کہ حضور پھر بھی بے چین ہیں۔ عرض کی آقا میں نے آپ کے چچا کو کھول دیا ہے، پھر بھی آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے چچا کو تو کھول دیا ہے، یہ جو باقی قیدی باندھ رکھے ہیں یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، ان ساروں کو کھول دو گے تو مجھے نیند آئے گی، تو سب کو کھول دو۔ یہ شفقت، اور اس سے بھی عجیب بات ہے، اللہ نے جو فرمایا نا کہ تم نے عظیم رسول بھیج کر تم پر احسان کیا، یہ یوں نہیں ہے، یہ ان کو وہ صفات عطا کی ہیں کہ عظمت بھی ان پر ناز کرتی ہے۔ یہ مکہ سے مدینہ کے درمیان فتح مکہ والا سفر ہے۔ مکہ سے مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ٹھہرا، اور جہاں حضور کا خیمہ لگایا نا، اچانک ہوا چلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی پچھلی جو چادر تھی وہ ہوا سے اوپر بلند ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خیمے میں جو آگ جل رہی تھی کھانا پکانے کے لیے، اس کی روشنی جب پڑی نا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ خیمے کے پیچھے ایک کتیا ڈلیور ہوئی پڑی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو جب خیمے کی چادر اٹھی اور روشنی پڑی تو وہ ڈسٹرب ہوئی، ظاہر بندوں سے اس کو وحشت ہوئی، جنگل میں رہتے تھے، بندے اتنے آ گئے۔ آپ نے ایک صحابی جمیل ابن قیس کو فرمایا ادھر کھڑے ہو جاؤ، جب تک یہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں، تاکہ ماں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ یہ شفقت کہاں سے لائیں گے؟ جو نبی جانوروں پر، کتوں پر اتنا شفیق ہے، وہ انسانوں پر کتنا شفیق ہوگا۔ اس لیے رب العالمین نے احسان جتلایا، ساری نعمتیں دے کر یوں نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کان دیے، آنکھ دی، زبان دی، دل دیا، میرا احسان ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے تمہیں محمد دیا، میرا احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا اللہ نے احسان کیا کہ تم میں عظمتوں والا رسول بھیج دیا تم میں سے. اور دعائے خلیل کی قبولیت بن گیا ہے، لیکن ایک ترمیم کر دی اللہ نے. وہ کیا؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس میں بھی حضور کی 4 صفات بیان کی گئی تھی. جب وہ قبولیت بن گیا ہے اور اللہ نے قرآن میں اس قبولیت کو بتلایا، اس میں بھی حضور کی 4 صفات ہیں، لیکن ترتیب بدل دی اللہ نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفات میں کہا تھا یتلو علیہم آیاتک، آپ کے کلام کی تلاوت کریں گے، ویزکیہم، اور لوگوں کے دلوں کے، یتلو علیہم آیاتک، آپ کے کلام کی تلاوت کریں گے. دوسری ویعلمہم الکتاب، کتاب کے معانی کی تعلیم دیں گے، والحکمہ، اور سنت کی تعلیم دیں گے. اور آخر میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں پر لگا ہوا زنگ بھی اتارے گے. یہ اس ترتیب سے تھا، یزکیہم آخر میں تھا. لیکن جب قبولیت دعا کا ثمر بن کر حضور تشریف لائے تو اللہ نے ترتیب بدلی اور یزکیہم کو دوسرے نمبر پہ لائے. وہ اس طرح ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا ہم نے مومنین پر احسان کیا، ان میں عظمتوں والا رسول بھیج دیا، انہی میں سے جن کی صفات یہ ہیں کہ وہ تلاوت آیات کر کے سنائیں گے، اور ان کی تلاوت کی پرنور فضاؤں میں جو خوش نصیب آئیں گے ان کی شان یہ ہوگی وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے آپ اپنی نگاہوں کے فیض سے ان کے دلوں پر لگا ہوا زنگ اتاریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب و حکمت کا رنگ چڑھائیں گے. پہلے وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی نگاہوں کے فیض سے ان کے دلوں پر لگا ہوا زنگ اتار دیں گے. شرک کا، کفر کا، بدعت کا، رسموں کا، رواجوں کا، یہ جتنے زنگ لگے ہوئے ہیں میرے آقا اپنی باکمال نگاہوں سے سارے زنگ اتار دیں گے. پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب و حکمت کا رنگ جو چڑھائیں گے تو پھر یہ کمال ظاہر ہوگا کہ پھر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق اکبر بنے گا. جب ان پر کتاب و حکمت کا رنگ چڑھے گا پھر صداقت چمکتی نظر آئے گی، پھر عدالت چمکتی نظر آئے گی، پھر شجاعت چمکتی نظر آئے گی، پھر سخاوت چمکتی نظر آئے گی، پھر ابن مسعود کے بیٹے میں فقاہت چمکتی نظر آئے گی، جناب عباس کے بیٹے میں تفسیر چمکتی نظر آئے گی، ابو عبیدہ ابن الجراح میں امانت چمکتی نظر آئے گی، جناب بلال میں قربانی اور ایثار چمکتا نظر آئے گا، جناب خباب میں استقامت چمکتی نظر آئے گی. سارے صحابہ میں جب ان پر قرآن و سنت کا رنگ چڑھے گا تو ان کا ایمان قرآن کی آیات میں چمکتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. رب العالمین نے فرمایا جو خوش نصیب میرے آقا کی صحبت میں آ گئے اور آ نہیں گئے
جنہیں چن چن کر اللہ نے ان کی صحبت و تربیت میں بھیج دیا. ہم نے ایمان کو محبوب بنا کر ان کے دلوں میں سجا دیا, ان کے قلوب میں پیوست کر دیا. بلکہ یوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ہم نے اپنی قدرت کے مضبوط ہاتھوں سے ان خوش نصیبوں کے دلوں کی تختیوں پر ایمان لکھ دیا. اتنا مضبوط لکھا, اب خباب و بلال کی چربی سے انگاروں کو بجھایا جا سکتا ہے, لیکن لکھا ہوا ایمان مٹایا نہیں جا سکتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, ایمان کو ان کے لیے پسند کیا, اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, ان کے دلوں میں سجا دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, شرک و کفر اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے ان کے دلوں میں ایسی نفرت ڈالی ہے کہ اب یہ مر سکتے ہیں لیکن رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اولئک هم الراشدون, اب یہ آسمان رشد ہدایت کے تارے بن گئے, جنت کے نظارے بن گئے. یہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, فرمایا وہ عظمتوں والا رسول بھیجا ہے جنہوں نے آ کر ارذلوں کو افضل بنا دیا, رہزنوں کو رہبر بنا دیا, بکریاں چرانے والوں کو زمانے کا امام بنا دیا. ارے وہ عظمتوں والا رسول بھیجا ہے جن کے قدموں کی برکت سے اس قوم کی تربیت ہوئی ہے جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ آمنہ کے لال کی تربیت کی فیض رسانیاں ہے کہ پھر ان کی حکومتیں قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور مثال بن گئی. یہ اس پر احسان جتلایا کہ یہ دعائے خلیل کا ثمر بن کے آئے تو دنیا میں انقلاب آیا کہ جن پر کبھی کوئی حکومت نہیں کرتا تھا اب ان کے غلاموں کی حکومتیں قیامت تک کے لیے آئیڈیل, اور وہ جماعت قیامت تک کے لیے ایمان و عمل کا معیار بن گئی. لیکن صحابہ نے تو فائدہ اٹھا لیا, کاش کہ ہم بھی کچھ فائدہ اٹھاتے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت کی کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ کے طریقے میں اپنی رضا رکھی اور بتلایا کہ میرے بندو مجھ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو. لیکن ہم رواجی ہیں, قبائلی ہیں, کاش کہ ہم امتی بھی ہو جائیں اور ہم ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اہمیت دیں. اسی میں اللہ کی رضا ہے یار, اسی میں کامیابی ہے. اسے چھوڑ کر کسی کے طریقے میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں ہے. یاد رکھیں, جو شخص اللہ کے محبوب کا طریقہ اپنائے گا کامیابی پائے گا, اور جو ان کا طریقہ اور مشن اور موقف چھوڑے گا اس کے لیے کامیابی اب ممکن ہی نہیں ہے. اب کامیابی کا راز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے اللہ نے وابستہ کر دیا ہے. اور یہ بھی قرآن کی بات ہے. اب چونکہ میرا وقت مکمل ہو گیا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت سے آگے نہ جایا جائے, کبھی ایک آدھ منٹ 2-4 منٹ اوپر ہو بھی جاتے ہیں تو مجھے اس پر ندامت ہوتی ہے کہ وقت سے اوپر نہیں جانا چاہیے. شرم یہ درست بھی نہیں ہے, کبھی جو ہے وہ غیر ارادی طور پر ایسا ہو جاتا ہے, ورنہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا ہوتا. تو یہ عنوان انشاءاللہ جاری ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید اس مقدس عنوان کے مزید گوشے آپ کے سامنے کھولے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
System UI. Labels available. Use swipe up it.